الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جناب ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر، بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم المرتبت پوتے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پیارے بھتیجے جو سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، سلسلہ اطرت و ائمہ اہل بیت کے حسین سلسلے میں چوتھے امام ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں بے حد بلند مقام ہیں، جو صالحین میں انتہائی نیک نام ہیں، جن کے تذکار پاک محبین کی زبانوں پر صبح و شام ہیں، جو محافظ پیغام خیر الانام ہیں، جن کی کریمی کا کیا ہی کہیے، جن کی حلیمی کا کیا ہی کہیے، جن کی رحیمی کا کیا ہی کہیے، جن کی صلہ رحمی کا کیا ہی کہیے، جن کی عفو درگزری کا کیا ہی کہیے، کہ جن کو مالک نے اس وسعت سے نوازا کہ جن کی استطاعت نے آنسوؤں کا سمندر پی لیا، جن کی نسبت سے جو جڑ گیا اس نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی زندگی کو جی لیا، جو صبر و رضا کے عظیم پہاڑ ہیں، عبادت و ریاضت کی جو حسین مہکار ہیں، استقامت کی جو مضبوط پکار ہیں، جو کردار میں عکس حیدر کرار ہیں، شجاعت و بہادری جن کی پہچان بنی، دستار علم و فضل جن کی شان بنی، دعا و گریہ ازاری جن کا لبادہ بنی، سخاوت و فیاضی جن کی دوشالہ بنی، سجدوں کی کثرت جن کی وجود کا حوالہ بنی، راتوں کا قیام جن کی پہچان بنا، احسان کرنا جن کی آن بنا، روزے رکھنا جن کی حسین عادت بنے، سخاوت و دریا دلی کے سمندر جن کی ہستی سے بہے، وجاہت و خوبصورتی جن کی شخصیت کا حصہ بنی، تعظیم و تکریم جن کی ہم پر لازم ٹھہری، جو امت کے رہبر و رہنما بنے، جو مشن حسینی کے میر کارواں بنے، جن کے چہرے مبارک پر تقدس کا نور چھلکتا ہے، جن کی بارگاہ میں اچھوں کا سر خم ہوتا ہے، جن کے مقدس وجود کو اور نقش قدم کو وادی بطحا پہچانتی ہے، بیت اللہ، حجر اسود اور حل و حرم جن کی یعنی ایک شے جن کو جانتی ہے، جن کا زہد و تقوی و پرہیزگاری بے مثل و بے مثال تھی، بعدس کربلا مشن حسینی کی علم برداری بھی جن کی کمال تھی، گھرانہ اہل بیت کی جو انتہائی بہادر اور حوصلہ مند سپوت ہیں، جنوں انس و ملائکہ جن کی برداشت کو دیکھ کر مبہوت ہیں، جن کا وجود توکل اور معرفت کا خمیر سے مکمل طور پہ گندھا ہوا تھا، مناجات کے ذریعے جن کا تعلق اپنے رب سے بندھا ہوا تھا، عاجزی و انکساری کے جو سراپا پیکر تھے، دشمنوں پر بھی احسان کرنے کے جو خوگر تھے، خوف خدا سے جو لرزہ کرتے تھے، ہر قدم پر اپنے رب ہی سے جو ڈرا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کیا ہی کردار ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ جائیے انہی کی بارگاہ میں مل کے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کی ایک سانس شکر خدا سے معمور تھی، جن کی گفتگو نصیحت و حکمت سے پر نور تھی، جو راتوں کو اپنی جبیں اپنے خالق کے سامنے جھکاتے تھے، جو خلق خدا سے بھی تعلق کو خوب نبھاتے تھے، جو سخاوت میں، فیاضی میں، دادرسی میں اس قدر عالی تھے، مدینہ پاک کے سینکڑوں گھروں کے جو مستقل والی تھے۔ عجب شان تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس لال کی فکر نہیں تھی جنہیں دنیا کے فانی مال کی، رات کی تاریکی میں جو بوریے اپنی پیٹھ پر خود اٹھاتے تھے،
چن چن کر ضرورت مندوں کے گھروں تک راشن کو وہ پہنچاتے تھے، وضو کرتے وقت جن کا وجود پیلا پڑ جاتا تھا، حاضری بارگاہ خداوندی کے خوف سے جن کا جسم تھراتا تھا، عبادت کا ذوق جن کا کیا ہی انوکھا و نرالا تھا، سجدوں کی کثرت جن کی مبارک ہستی کا حوالہ تھا، خدا سے ہم کلامی جن کو سجدوں میں میسر آتی تھی، نوافل کی کثرت سے پوری پوری رات لمحوں میں سمٹ جاتی تھی، جو ہر کار خیر پر سجدہ شکر کیا کرتے تھے، دو اشخاص کو ملاتے تھے تو سجدہ شکر کیا کرتے تھے، کوئی نعمت اگر مل جائے تو سجدہ شکر کیا کرتے تھے، آزمائش میں اگر گھر جائے تو سجدہ شکر کیا کرتے تھے، علم بھی جن کو باب مدینۃ العلم کا عطا ہوا، حکمت کا خزانہ جن کی ہستی میں تھا بسا ہوا، جو اپنے اجداد کے علم و عمل کے مجمع بحرین بنے، جو گھرانہ اہل بیت کے ایک فرد کے نور عین بنے، جو امام عالی مقام کے دل کے چین بنے، اشکوں نے جن کی دعاؤں کو مستجاب کیا، فیض نے جن کی ہر ایک محب کو سہراب کیا، عجب استقامت تھی اور عجب برداشت تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ جن کے وجود نے بیماری کے عالم میں بھی بھوک و پیاس کی انتہائیں دیکھی، ایک کربلا نہیں بلکہ 72 کربلائیں دیکھی، جن کی نگاہوں نے میدان کربلا میں قیامت خیز مناظر اور دل کو پھاڑ دینے والی دردناک شہادتیں دیکھی، امت کی نگاہوں میں جو بہت بلند مقام ہیں، قافلہ حسینی کے یہ سالار امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک معروف شناخت جناب قاری فیصل چشتی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، ظاہر ہے آج تو اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور دو سیدوں کی موجودگی میں انشاءاللہ، تو سادات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصی اور خاندانی فضیلت ہم تو کیا بیان کریں صاحب، ظاہر ہے آپ ہی کے جد ہیں صاحب، آپ بیان فرمائیے، ابتدا کیجئے، اور خاص طور پہ آپ کی والدہ محترمہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ، ان کا مقام و مرتبہ، آئیے حصہ ڈالتے ہیں، ابتدا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید العربی والعجم، سید الساجدین، زین العابدین، ابو محمد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، آپ کی پیدائش 15 جمادی الاول یعنی ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق 9 شعبان 33 یا 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی، اور آج ہم ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے اور انفیکٹ ہم عقیدت اور ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارا یہ ٹریبیوٹ پیش کرنا اور پھر آپ کی شخصیت پر یہ پھول نچھاور کرنا ہمارے لیے باعث عزت اور افتخار اور ہماری اگلی نسلوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ تو آپ اگر غور کیجئے کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ تعارف آپ نے اتنا خوبصورت انداز میں بھی ابتدا میں کروایا کہ آپ شہید کربلا امام حسین وہ بی بی شہر بانو کے بیٹے ہیں، اور مولائے کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پوتے ہیں، اور پھر امام حسن اور سیدہ زینب کے بھتیجے ہیں۔ اس خاندانی عظمت اور اس کیلیبر اور اس جگہ کے اوپر آپ کی پوزیشن کو اگر ہم دیکھیں تو کمال ہی آپ کی جو پلیسمنٹ ہے، پرسنل جو ڈگنیٹی ہے اور جو پرسنل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس چیز سے ہو سکتا ہے۔ پھر آپ اس بات پر غور کیجئے کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاندان کے حوالے سے جو قرآن کریم میں محفوظ ہوا بیان فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تو دین کو پھیلانے میں، دین کی دعوت دینے میں اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے
خاندان والوں سے آپ کی محبت ہو. سبحان اللہ. پھر جب دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ یہ قرابت داروں میں کون کون شامل ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق, چونکہ اس حوالے سے بے شمار روایات ہیں, تو ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ امام علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت حسنین کریمین ہیں, اور امام زین العابدین اسی خاندان کے چشم و چراغ. واہ واہ واہ. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترمذی کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا آپ اہل بیت سے محبت کیجئے, جب آپ محبت کریں گے تو میری محبت کو پائیں گے, اور پھر جب آپ مجھ سے محبت کریں گے تو آپ خدا کی محبت کو پائیں گے, اور جب خدا کی محبت کو پائیں گے تو یہ تو انسان کا اس لیے بھی کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عدم سے وجود میں بخشا, اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتیں آپ کے اوپر عطا فرمائیں. پھر کافی ذکر ہوا تو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی شہربانو کے نکاح کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تو ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ آپ غور کیجئے کہ اسلام میں آداب شخصیت اور پھر اس کو اپنے اندر انڈورس کرنا, انکارپوریٹ کرنا کتنا خوبصورت دین ہے یہ. کہ آپ دیکھیے کہ جب شاہ فارس اور شاہ ایران یزدگرد دوئم جب یہ فال کرتا ہے مسلمز, اور مسلمز اس کو کانکر کرتے ہیں, تو بی بی شہربانو مسلمانوں کے ہاں تشریف لاتی ہیں مدینہ المنورہ, اور پھر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کا نکاح کے لیے صحیح موضوع شہزادے ہونے چاہیے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون شہزادے ہو سکتے ہیں, یعنی شہزادیوں کے لیے شہزادے ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ نسبت کتنی خوبصورت آ گئی کہ ایک طرف شہزادی ہیں جو کہ عجم کی ایک سمبل ہیں, اور دوسری طرف ایک شہزادے ہیں جو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کے لیے آخری حد تک قربانی کے لیے بھی تشریف لے کر گئے. اس وجہ سے شاہ عرب و عجم یہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں. پھر آپ حضرت زین العابدین کے حوالے سے دیکھیے کہ آپ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے علی رکھا گیا. پھر کنیت آپ دیکھیے کہ آپ کی ایک کنیت ابو محمد ہے, دوسری کنیت ابو الحسن ہے, تیسری کنیت ابو القاسم ہے, اور ہر ایک نام کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے ایک طرف محمد کے ساتھ نسبت ہے, دوسری طرف حسن کے ساتھ نسبت ہے, پھر ایک بار پھر اپنے نانا پاک کے ساتھ نسبت ان معنوں میں ہے کہ ابو القاسم آپ کہلاتے ہیں. تو پھر آپ غور کیجئے کہ ابتدا میں آپ نے کس کس وقت کن کن شخصیات کے ساتھ وقت پڑھایا. اگر اس روایت کو قبول کر لیا جائے کہ 33 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی, تو کم و بیش 7 سال آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شفقت میں رہتے ہیں. پھر 38 والی قبول کی جائے تو تقریباً 2.5 سے 3 سال. اسی طرح فرض کیجئے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ آپ نے کتنا وقت گزارا, تو آپ غور کیجئے کہ کم و بیش 21 سال. تو یوں ان حضرت امام زین العابدین ایک عظیم الشان شخصیت بن کر اور خانوادہ اہل بیت کے خوب نمائندہ بن کر, اور اسی وجہ سے چوتھے امام کہلاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جو امت مسلمہ کی اصلاح ہوئی اور دین اسلام کی ایک اچھی تعبیر تاریخ کے اندر محفوظ ہوتی ہے, وہ ہمیں اپنا محتاج اور اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے. کیا کہنا, کیا خوبصورت, کیا رچاؤ سے آپ نے ابتدا فرمائی. آپ سلامت رہیے. آئیے ذرا اب سید صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی جد کے بارے میں کہ اتنے کمال القابات ماشاءاللہ, اور ایسے حسین القابات. میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ لقب بیسکلی جو ہے وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا, اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ تو اتنے حسین القابات لگے ہوئے ہیں صاحب کہ آپ صرف ایک لقب کو اٹھائیں تو آپ کو گھنٹوں جو ہے گفتگو کے لیے چاہیے. آپ کا علم ختم ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے وہ اس لقب کی وسعت ختم نہیں ہوگی. تو پھر اگین جن ہستیوں کے زیر سایہ آپ رہے, ان کی تربیت آپ نے حاصل کی, ان کے بارے میں فرمائیے, ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا بنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ظاہر ہے اگین وہی بات کیا آتا ہے کہ ان کو یہ تو اللہ جانے اور بندہ جانے, ہم تو صرف اس سائڈ ڈال سکتے ہیں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, ہمارے لیے سعادتوں کی معراج کہ آج ہم اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن پر عبادت فخر کرتی ہے, جن پر سجدے ناز کرتے ہیں, اور وہ کہ جو حسینوں کے حسین ہے, جو خوبصورت ترین ہے, جو امام زین العابدین ہے, سید الساجدین ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہیں تو ہم رشک کرتے ہیں, اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں بندہ ہوں, فرمایا کہ ایسے آقا ہوں کا بندہ رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. تو یہ وہ سرکار والے ہیں جن کے بول بالے ہیں. تو بہرحال
یہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور آپ کے القابات جو ہیں وہ کئی ہیں، جن میں سے بعض القابات میں چاہوں گا کہ ان کا ذکر کروں ضرور۔ چنانچہ امام زین العابدین کو جو لقب عطا ہوا وہ سید الساجدین، سجاد، امین اور بالخصوص زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ جی علامہ جامی رحمہ اللہ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ زین العابدین کا لقب آپ کو کیسے عطا ہوا؟ جی فرمایا کہ ایک روز امام جو ہیں وہ تہجد کی نماز ادا فرمانے لگے تو شیطان جو نہیں چاہتا کہ رب تعالیٰ سے بندے کا تعلق قائم ہو، وہ ایک سانپ کی صورت میں آتا ہے اور امام کو جو ہے آپ کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، امام جو اپنی تمام تر لو جو ہے رب تعالیٰ سے لگائے ہوئے ہیں، شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوتا کہ آپ کی توجہ ڈائیورٹ کر سکیں۔ تو بہرحال جب شیطان نے آپ کے جو انگوٹھا تھا اس طرف اپنا منہ کیا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے دل میں یہ القا ہو گیا کہ یہ شیطان ہے اور سانپ کی صورت میں آیا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جب اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے اس شیطان کو بھگا دیا وہاں سے۔ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ ندا آتی ہے، وہ صدا آتی ہے کہ آپ کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین۔ اب یہاں پر جو ہے بڑا کمال نقطہ علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے، یہ خبر نہیں بن سکتا، ہمیشہ جو صفت کا صیغہ ہوتا ہے وہ خبر بنتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ انت عدلون تو یہ خطا ہوگی، غلط ہوگا، عربی جملہ درست نہیں بنے گا، اس کو کہنا چاہیے انت عادلون کہ تم عدل کرنے والے ہو۔ لیکن ساتھ میں علماء نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ذات سراپا عدل ہو، بدرجہ اتم عدل ہو، تو اس کے لیے مصدر کہنا یعنی انت عدلون کہنا جائز ہوتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا انت زین العابدین، یہاں بھی مصدر فرمایا زائن یعنی زینت والا نہیں فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان کلمات کے ذریعے یہ بات بیان فرما دی کہ جس ذات میں بدرجہ عدم عبادت گزاروں کی زینت ہوگی، بدرجہ کمال زینت ہوگی، جو سراپا زینت ہوگی عبادت گزاروں کی، وہ کوئی اور نہیں، وہ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نقطہ جو علماء نے بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سجاد، سجاد کیوں کہا گیا؟ سجاد اس لیے کہا گیا کہ آپ سید الساجدین ہیں، سجدہ گزار جو لوگ ہیں آپ ان کے آقا ہیں۔ وہ کس طرح آقا ہے؟ وہ اس طرح آقا ہے کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہوتی اس پر سجدہ کرتے، اللہ پاک کا کلام پڑھتے اس پر سجدہ کرتے، لوگوں کے درمیان صلح کرتے اس پر سجدہ کرتے، کوئی آزمائش آتی اس پر سجدہ کرتے، یعنی جو بھی معاملہ آپ کو درپیش ہوتا بکثرت آپ سجدہ کرتے۔ اور پھر آپ کو امین جو کہا گیا وہ اس معاملے پہ کہا گیا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ امین ہیں تو بتایا کہ امانت کا درجہ یعنی امانت دار ہونے کا درجہ یہ ہے کہ میرے والد کا قاتل بھی اس خنجر کو میرے پاس رکھوائے کہ جو خنجر میرے والد کی شہادت کے لیے استعمال ہوا گیا، تو میں اس بات کا بھی پابند ہوں کہ وہ شہادت کے اوپر استعمال ہونے والا خنجر بھی اس کو واپس کر دوں۔ یعنی اس قدر درجہ آپ کا امانت داری میں ہے کہ جس سے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر آپ کی جو تربیت کا معاملہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مولا علی کی جو خدمت ہے اس میں آپ تقریباً 7 سال رہے اور اس کے بعد اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے، اور اس تربیت کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا خوبصورت مکالمہ ہے کہ جس میں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ بیدار ہو کے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم سفر کر رہے ہو حالانکہ قضا تمہارے پیچھے آ رہی ہے، تو امام پاک یعنی امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ مولا فرماتے ہیں حق پر ہیں، تو فرمایا کہ جب ہم حق پر جان دیتے ہیں اور قربان ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے؟ تو امام پاک نے پھر جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان سب جزاؤں سے بہتر جزا دے جو کسی باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو ملتی ہے۔ اب بتائیے مجھے کہ جن کی تربیت اور جو خود بذات خود زیر سایہ اس کائنات کی ٹاپ آف دا لائن شخصیات کے رہے ہوں، پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ایون وہی بات ہے کہ یعنی جو کچھ علوم آپ کو منتقل ہوئے ظاہری بات نہیں، وہ تو اس پہ تو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا،
لیکن ایک بات اور خاص طور پہ، اور میں چاہوں گا ظاہر آپ اس پہ گفتگو فرمائیں، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ صاحب بچے کی تربیت بنیادی طور پہ کہنے سے نہیں ہوتی ہے، آپ کے کرنے سے ہوتی ہے. جو آپ کر رہے ہوتے ہیں بچہ اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. تو جنہوں نے اپنے گھر کے اندر صبح و شام سجود دیکھے ہوں، تلاوت کی مطلب مہکتی ہوئی سی جو ہے وہ آوازیں سنی ہو، اور پھر جہاں شریعت اتری ہو، جہاں اسلام اترا ہو، تو ان کا زہد و تقوی، ان کی عبادات فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے ہر آن ہر لمحہ اطاعت اور تقوی کو اختیار کریں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جا بجا اعمال صالحہ کی ترغیب، جنت کا ذکر، عذاب نار کا ذکر فرمایا گیا تاکہ بندے تمام فضولیات کو ترک کر کے تقوی کو اختیار کریں. ایون کہ تقوی کو عند اللہ قرب کا معیار قرار دیا گیا. چنانچہ فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. اور کچھ شخصیات ایسی ہوئیں کہ وہ تقوی کے لیے استعارہ بن گئیں، رول ماڈل کے طور پر سامنے آ گئی. اور انہی شخصیات میں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، المعروف سید العابدین والساجدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. دیکھیے تقوی کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں. تقوی کا آسان سا معنی و مفہوم کیا ہے؟ کہ انسان ہر وہ کام کرے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور ہر اس کام سے بچے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہو. اب اس تعریف کو سامنے رکھیے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل حیات طیبہ میں تقوی کا عمل دخل بہت زیادہ نظر آتا ہے. ایون کہ آپ کی شخصیت کا کوئی بھی باب اس فضیلت سے خالی نہیں ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اس بارے میں ایکٹیو تھے اور اللہ کی رضا کتنی چاہتے تھے. ایک واقعہ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے ایک حدیث پاک بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص نے مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم پر حرام فرما دے گا. جب آپ نے یہ حدیث پاک سنی تو آپ نے اپنے اس بیش قیمتی غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا کہ جس کی قیمت بازار میں ہزاروں درہم لگ چکی. اور پھر ایسا ہی نہیں کہ یہ صرف عبادتیں ہو رہی ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں کو بھی عبادت کا اہتمام کیا. ایک رات میں 1000 رکعت نوافل ادا کرنا، اور نوافل بھی اس طرح کہ قدموں پر ورم پڑ جاتے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی. اور پھر نوافل کے بعد دن میں روزے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے. اور صرف ایسے ہی اہتمام نہیں ہو رہا بلکہ مکمل ذوق و شوق اور انہماک کے ساتھ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں. کیسا ذوق و شوق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں، قریب میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ جمع ہو گئے، شور و غل ہو گیا، لوگ جمع ہوئے، آگ کو بجھا دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے عرض کی حضور آگ لگ گئی تھی، آپ نے اس جانب توجہ نہ دی اور اس کی طرف دیکھا نہیں. تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی رضا نے، اطاعت نے اور اس آخرت کی آگ نے اس دنیا کی آگ سے بے خبر کر دیا. اللہ جن کے صدقے شفاعت ہونی ہے ان کا عالم یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی آگ نے مجھے جو ہے وہ دنیا کی آگ سے بے خبر کر دیا تھا، مجھے آخرت کی آگ نے. اور پھر آپ کے تقوی میں ہمیں ایک اور بھی بہت زبردست بات ملتی ہے، وہ یہ کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کو رضا الہی پر ترجیح نہیں دی، اپنے نفس کو کبھی ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ ہر وہ کام کیا جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، بھلے اپنے نفس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس کی خواہش کو دبا دیا جائے. چنانچہ ایک شخص کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص آپ کے بارے میں بہت خلاف بولتا ہے، معاذ اللہ آپ کے خلاف بکواسات کرتا ہے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس سے ملاقات فرمائی، گفتگو فرمائی، 1000 درہم اور اپنا کرتا اسے بطور تحفہ عطا فرمایا. اور جب اس نے آپ کی ایک اخلاق کریمانہ دیکھے اور آپ کا یہ مزاج دیکھا تو اس پر گریہ طاری ہوا، زارو قطار رویا اور آپ سے بھی معافی مانگی اور اللہ کے حضور بھی توبہ. اللہ یعنی عمل میں دیکھیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہو گیا. آج ہمارے لیے کوئی بات اگر کر دیتا ہے تو ہم تو اس کی نسلوں کو جو ہے پہنچا دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے وہاں عالم کیا ہے کہ وہ مطلب کس شان میں کس بارگاہ کی شان میں جو ہے مطلب گستاخی کر رہا ہے. اور یہ عالم یہ کہ اور پھر اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی، برتن گر گیا، آپ زخمی ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی انتقام نہیں لیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نہ سے معاف کیا بلکہ انہیں آزاد بھی کر دیا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف فرما دیا. اسی طرح واقعہ کربلا سے بڑھ کر اس کی مثال کیا ہوگی کہ آپ کے سامنے آپ کے اہل خانہ کو شہید کیا گیا اور ظلماً شہید کیا گیا،
اہل بیت اطہار کی خواتین کا پروٹوکول متاثر کیا گیا، لیکن اس موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک بھی لفظ رضائے الہی کے خلاف نہیں نکلا، اللہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی شکر ادا کیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ واقعہ کربلا کا کوئی غم کم تھا۔ ٹھیک۔ سیدنا جو ہے وہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ 5 شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ گریہ فرمایا ہے، ٹھیک۔ جن میں سے 3 انبیاء اکرام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ چوتھی شخصیت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضور پرنور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو حضور کی محبت میں وہ روئیں۔ اور 5ویں شخصیت جنہوں نے بہت زیادہ گریہ فرمایا وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ تقوی کے سبب، عبادات کے سبب، اور واقعہ کربلا جب آپ کو یاد آتا، وہ ظلم آپ کو یاد آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریہ اللہ فرمایا۔ اکبر۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں بہت ہی محبت اور چاہت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ لوٹ کے سلسلے کو یہیں جوڑیں گے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ پہ بات کریں گے۔ آج کے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ اگر میں آپ کو کہوں نا صاحب، یہ جو اخلاق باختگی ہے نا، اگر یہ ہم سمجھ لیں امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں، میرا خیال ہے ہمارے بہت سے مسائل ویسے حل ہو جائیں۔ درود پاک پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے انتہائی خوشبودار، انتہائی حسین پھول، جگر گوشہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یعنی امام زین العابدین، جن کے سر اقدس پر سید الساجدین کا تاج سجا، ان کی بارگاہ میں آج ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو کو ذرا وہیں سے کنٹینیو کیجئے، لیکن آپ نے ناظرین آخری تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ آج آپ کو میں اپنے میرے پالنہار کی ایک شان ویسے تو ظاہر ہے پوری کائنات ہم کیا بتلائیں گے، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے غزہ کے اندر، ایسا واقعہ کہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے ساتھ جڑے ضرور رہیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا بتلائیے کہ اخلاق کریمانہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جی، اخلاق کریمانہ کی بات، اور پھر بات ہو جب امام زین العابدین کے اخلاق کی، تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سمبل ہیں دین کا، حق کا، اخلاق کا۔ آج بھی اگر آپ 1400 سال پہلے کے اس بدو معاشرے کے اندر کی جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ اب جب دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز میں اپنے اخلاق سے وہاں کے لوگوں کو متاثر کیا، اور اس معاشرے کو جہاں پر طبقے ایسے بٹے ہوئے تھے کہ طاقتور طاقتور رہتا تھا، کمزور کمزور رہتا تھا، اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہونے والے لوگ کمزور طبقے کے ہونے کے باوجود بھی اپنا سب کچھ اس دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو امام زین العابدین اس دین کی رہنمائی، اس دین کی نمائندہ قیادت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ بات ضرور اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ دین کا مطلب کیا ہے۔ تو دین کا مطلب ہے ظاہر اور باطن کے درمیان جو خلیج ہے اس پر قابو پا لیا جائے، اسے پاٹ لیا جائے۔ صرف زبانی آپ کہہ دیں کہ ہمیں اخلاقی ہونا چاہیے، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ عملاً آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ آئیے حضرت امام زین العابدین کے اخلاق کے حوالے سے 1 سے 2 واقعات میں بیان کروں گا، اور پھر آپ غور کیجئے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے اور کس انداز میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ اس نے آپ کی برائی کی ہے، آپ کے حوالے سے کچھ برے جملے ادا کیے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ چنانچہ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ براہ راست وہ شخص جو کہ آپ کی ایبسنس میں آپ سے برائی کرتا ہے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ انداز کیا ہے۔ نہ انداز یہ ہے کہ آپ نے برا بھلا اس شخص کو کہا، نہ غصے کا اظہار کیا، نہ اس کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات کی۔ آپ نے براہ راست جا کر فرمایا اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور اگر آپ اپنے بارے میں اور اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو پھر اللہ رب العزت آپ کو معاف فرمائے۔ اللہ یہ سننا تھا کہ وہ شخص اتنا نادم اور پریشان اور شرمندہ ہوا کہ وہ آپ کے اخلاق کا خوگر بھی ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ یعنی آپ دیکھیے ایک واقعہ جو علامہ صاحب نے بیان کیا،
اس میں یہ کہ کسی سے سنا کہ برائی کی تو اس کو جا کے آپ نے ہدیہ پیش کر دیا. Exactly. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ جا کر آپ نے جو ہے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے جو ہے اس کو اپنا متاثر کر دیا. اب آپ اس پر بھی اگر غور کیجئے، آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت آج کے دور میں اگر کوئی شخص برائی کسی کے بارے میں سنتا ہے تو نہ صرف اس نے غیبت کی بلکہ آپ بھی غیبت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور پھر جیسے کہ ابھی آپ نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جس میں ایک شخص جو ہے اس نے آپ کے حوالے سے نازیبہ کلمات استعمال کیے، تو آپ نے نفسیات کا کتنا اچھا استعمال کیا. یعنی آپ سوچئے کہ یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ شخص تو مینٹلی کسی ڈس آرڈر کا شکار ہو، گھر میں کوئی پریشانی ہو، کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہو، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور آپ نے جا کر کہا کیا آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، آئیے میں پورا کرتا ہوں. جب اس کا بھی پتہ نہیں چلا تو آپ نے پیسے دے دیے تاکہ اپنی حاجتیں پوری ہو جائیں. اس شخص کے اوپر بھی اس نے شرمندگی کا اظہار کیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسا کہ ابتدائی میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ غریب خاندانوں کی پرورش کا اہتمام کرنا. جنید بھائی، آج کے دور میں ہم انڈسٹریل فلانتھراپی کے دور میں رہتے ہیں جہاں پر فلانتھراپی ایک انڈسٹری بن چکی ہے، جہاں پر انسان کی عزت اور اس کے وقار کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں. اس دور میں امام عالی مقام کا مقام کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ، بغیر اس کے اظہار اور ایڈورٹائز کیے اس شخص کی بھی عزت اور وقار کو قائم رکھا اور اس کے گھر میں جا کر راشن پہنچایا. یہ انڈسٹریل فلانتھراپی کا آپ نے بڑا زبردست ورڈ یوز کیا. اب آپ غور کیجئے، اب آپ غور کیجئے، دیکھیے کہ امام عالی مقام کا کیا مقام ہوگا کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے راشن آتا تھا. یہ اخلاق ہمیں چاہیے، یہ اخلاق ہمیں چاہیے. اور پھر آپ اس بات پر بھی غور کیجئے، ایک بڑی عجیب، ایک بہت ہی بہترین قسم کی بات مجھے لگی اخلاق کے حوالے سے کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی مسلمان سے بخل کا معاملہ نہیں کیا. اچھا، بخل اور سخاوت کا معاملہ پیسے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اس میں بھی بخل کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. امام عالی مقام سے جب کسی نے کوئی مشورہ طلب کیا، جب آپ کی کبھی ملاقات ہوئی، ہمیشہ اس کے خیر کی، امت کے خیر کے حوالے سے مشورہ دیا. تو لہٰذا ہمیں بھی امام علی مقام کے کردار کو سمجھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے خیر والا، ان دا لانگر انٹرسٹ آف دی امہ مشورہ دینا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ جو امہ کا انٹرسٹ ہے وہ اصل تو وہی انٹرسٹ ہے. آج تو ہماری پرابلم سب سے بڑی یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ذاتی انٹرسٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے پرووک کرنا شروع کر دیا. اور آپ دیکھیے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج کل جس طرح سے بھرا پڑا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے صاحب ایک ذاتی انٹرسٹ کی جنگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہمیں بپا ہوئی نظر آتی ہے. امت تو صاحب پتہ نہیں کہاں کسی جگہ پہ ہم نے نیا خانے کے اندر جو اس کو رکھ دیا ہے. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے، یہ تو اگین وہی بات ہے، اس گھر کا خاص وصف اور یوں کہیے کہ اپنا خاص آئیڈینٹی جو ہے وہ اگر ہے تو وہ سخاوت ہے، وہ فیاضی ہے. یعنی سارے سخیوں کو، جو بڑے بڑے سخی اپنے آپ کو کہتے ہیں دنیا کے، ان سخیوں کو بھی جو ہے وہ اسی در میں جو ہے جا کے مطلب جو کچھ ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں. فرمائیے ذرا سخاوت و فیاضی کے حوالے سے. جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات ذکر کی مختلف مقامات پر، اور ایک مقام پر سورہ انفال کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ ہیں مومنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حضور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے یہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب اندازہ کیجیے یہ دو اوصاف آ گئے، ایک ہے نماز قائم کرنا، عبادت ادا کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو وصف جس ذات میں حضور کے غلاموں میں جس ذات میں بدرجہ اتم اور سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، یا جو ذات اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ یہ دونوں اوصاف اس کے اندر جمع ہو جائیں، وہ کوئی اور نہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہ ایک طرف تو عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو زین العابدین کہا جا رہا ہے، سید الساجدین کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف معاملہ سخاوت کا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرورش اس گھرانہ پاک میں ہوئی کہ جن میں پرورش کرنے والے مولا علی ہیں، جن میں پرورش کرنے والے امام پاک امام حسین ہیں. اب آپ کی جب پرورش ہوتی ہے سخاوت کے حوالے سے بالخصوص، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا انداز کریمانہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اپنی لا علمی کی بنا پر، اپنی کم علمی کی بنا پر بخیل کہنے لگے کہ یہ خرچ نہیں کرتے، یہ خرچ نہیں کرتے، یہ بخل کرتے ہیں. تو اب جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو دیکھا کہ 100 کے قریب فیملیز جو ہیں وہ بالکل
روڈ پر آ گئی. یعنی ان کی جو کفالت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین ہی تھے جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر ان فیملیز کو سپورٹ کیا کرتے تھے, ان پر جود و سخا کے فیضان جاری کیا کرتے تھے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا سیدی کہ آپ رات کو کیوں کرتے ہیں صدقہ, آپ سخاوت رات کو چھپ کر کیوں کرتے ہیں, فرمایا کہ رات کو چھپ کر صدقہ کرنا یہ رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. واہ واہ واہ. اور مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا انداز یہ بھی نہیں ہوتا کہ چلیں خود ظاہر نہیں ہو رہے, کسی کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے صدقہ کروا دیا, اپنی تو آئیڈینٹی ظاہر نہیں ہوئی نا, کسی اور کے ذریعے صدقہ کرا دیا, نہیں, یہ انداز بھی اختیار نہیں کرتے بلکہ کسی طریقے سے اس کے گھر کے پاس پہنچا دیتے وہ مال. سوال کیا گیا یا سیدی خود نہیں کر رہے, سمجھ میں آتا ہے, کسی اور کے ذریعے کرواتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے, آپ کی شناخت ظاہر نہیں ہوگی. فرمایا کہ اگر میں کروں یا کوئی اور کرے, اگر وہ اس کو دے گا سامنے والے کو, تو جب سامنے والا اس کے سامنے آئے گا, اس شخص دینے والے کے سامنے آئے گا تو وہ شرمندہ ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ سامنے والا کیا عزت نفس کا خیال ہے. اور آپ ایک بات دیکھیں, ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جب غسل آپ کو دیا جا رہا تھا تو آپ کے جسم میں اتھر پہ, آپ کی پیٹھ مبارک پہ جو ہے نشانات تھے, بوریوں کے نشانات تھے. تو اس وقت پتہ چلا کہ آپ رات کی تاریکی میں بوریاں خود اپنے مبارک کاندھوں پہ لاتے ہیں. بالکل, غذائی اجناس کے جو بورے ہوتے تھے اپنی کاندھوں پہ اٹھا کے امام وقت جا رہے ہیں. اب اندازہ کیجئے کس قدر سخاوت کا انداز تھا اور کس قدر جود و سخا کے دریا آپ جو ہے وہ بہا رہے تھے. اسی طرح حضرت امام زین العابدین کی سخاوت کا انداز, جنید بھائی یہ ایک ایسا نقطہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اس کو ہم سمجھ لینا تو امام پاک کی جو فضیلت یا ان کا مقام و مرتبہ بھی ہمارے اذہان میں ہے وہ بدرجہ اتم پورا ہو جائے اور اس لیول کو چلا جائے, اس کو ہم نیکسٹ لیول کہتے ہیں. وہ کیا ہے, فرمایا سیدنا منہال طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام پاک کا انداز یہ ہوتا کہ جب کسی سائل کو صدقہ کرتے, جنید بھائی توجہ طالب, جناب کہ جنید بھائی جب کسی سائل کو امام پاک صدقہ کرتے تو صدقہ کرنے سے پہلے بطور شفقت, بطور محبت اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے. یعنی اندازہ کیجئے ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ذرا ہمارے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں, بھائی ہم عطا کر رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں. لیکن امام پاک کا معاملہ یہ ہے جب کسی کو عطا فرما رہے ہیں تو اس کو اپنے لیے باعث نجات سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے آگے زاد راہ جو آخرت کا ہے اس کا یہ ذریعہ بن رہا ہے. یعنی کیا انکساری یہ ہے کہ روایتیں بھی بتاتی ہیں کہ آپ متبسم ہو جایا کرتے تھے جب آپ کے پاس کوئی سائل آیا کرتا تھا, ایسے لگتا تھا کہ مطلب آپ ورڈ استعمال نہیں کر سکتا لیکن مطلب کمال ہے نا صاحب. اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں آخر میں. علامہ صاحب, وقت چونکہ سمٹ گیا اور شان ایسی ہے کہ آپ پوری زندگی بیان کرتے رہیں. ایک اور بات جو بڑی خاص اور جو میں جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام کرتا ہوں, آپ یقین مانیے میں جب اس مرحلے پہ یا اس منزل پہ پہنچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں صاحب کہ بروز محشر ہم جیسے آسی جن کے دامن کو تلاش کر رہے ہوں گے اور جن کے دامن میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, بھئی ان سیدوں کے صدقے ہی ہوگا نا, جو کچھ ان سادات کے صدقے ہوگا انشاءاللہ. تو ہم تو انہی کے بس اب یہ تو پروگرام ہم کر رہے ہیں, یہ ریکارڈ ہو گیا نا. ہم تو کل بخاری صاحب کو اور سید صاحب کو جو ہے وہاں محشر میں جو ہے وہ کہیں گے بھئی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے تھے, اب ساتھ لے کے جائیے, آپ کے ہم جو اجداد کی تعریفیں بیان کرتے تھے تو ہم تو ان کی سراہ کرتے تھے. بات یہ تو ہم تو وہاں تلاش کر رہے ہوں. تو امام زین العابدین علیہ السلام تو وہ ہیں جو شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. کجا اس کے کہ خوف خدا آپ کی جب شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں تو میں تو انگوش بدندہ رہ جاتا ہوں, خوف آخرت دیکھتا ہوں تو انگوش بدندہ رہ جاتا ہوں. اور پھر جو نصائح آپ کے ساتھ ذرا فرمائیے اس کے بارے میں. خوف خدا اور فکر آخرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو عظیم نعمتیں ہیں. یعنی جب بندے کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کبھی بھی اس سے چھپ نہیں سکتا, اور جو کچھ بھی میں کروں گا اس رب کے حضور مجھے حاضر ہو کر اپنے کیے کا جواب دینا ہے, تو وہ اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے گا. آج جو ہمارے معاشرے میں اتنی بے راہ روی, بے حیائی کا طوفان ہے, گناہوں کا بازار گرم ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عند اللہ پیش ہو کر جواب دینا ہے, یہ تصور کمزور ہو چکا. قرآن مجید سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت ذات اس آیت مبارکہ کا عملی نمونہ تھی.
حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو خوف خدا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوف خدا کے آثار نمودار ہو جایا کرتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بھی ملتی ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وضو فرماتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ، آپ کی حالت جو ہے وہ متغیر ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے کس رب کس بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ کے بچپن کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 سنی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہ سن کر آپ زار و قطار رونے لگے۔ کسی نے عرض کی یا سیدی آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جاؤں۔ تو عرض کی کہ آپ تو امام حسین کے شہزادے ہیں، آپ کو تو اتنی بڑی نسبت حاصل ہے، پھر بھی آپ مضطرب ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن میں حضرت نوح کے بیٹے کا واقعہ نہیں پڑھا کہ وہ تھا تو نبی کا بیٹا، لیکن اس کے بارے میں فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ تو مجھے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے اس نسبت کا فائدہ نہ چھین لیا جائے۔ تو کہا گیا کہ آپ تو ابھی کم عمر ہیں، بچے ہیں۔ تو فرمایا میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی لکڑیاں آگ میں ڈالنے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالتی ہیں، بس اسی لیے مجھے اللہ کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ اسی طرح حج کا موقع ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا احرام باندھا، مناسک حج ادا کرنے کا وقت ہے، تلبیہ کہنا ہے، لیکن خوف خدا اتنا طاری ہے کہ تلبیہ ادا نہیں کر پا رہے۔ لوگوں نے عرض کی یا سیدی آپ تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ اگر میں لبیک کہوں اور آگے سے لا لبیک آ جائے تو، اور میری حاضری کو قبول نہ کیا جائے تو میں کیا کروں گا؟ اور یہ خوف کے مارے زار و قطار روتے ہیں۔ تو کسی نے عرض کی حضور تلبیہ نہیں کہیں گے تو احرام کیسے ہوگا؟ لیکن اسی خوف کی عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ پڑھا، اور اسی خوف خدا کی کیفیت کے ساتھ آپ نے ارکان حج ادا فرمائے۔ اسی طرح امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، امام زین العابدین کے وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، آپ دیدہ ہوئے۔ تو امام باقر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو پوری زندگی اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے آپ دیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا، اور جسے اللہ چاہے گا اسی کو نجات ملے گی۔ یعنی اپنی عبادات پر فخر نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا اثر ہے۔ کیا کہنے جی، کیا فلسفی مطلب اپنے شہزادے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا 5 قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچو، کبھی ان کی رفاقت اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ سفر نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ نمبر 1 فاسق، کہ اس کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ وہ تجھے ایک لقمے یا اس سے کم میں بیچ دے گا۔ نمبر 2 بخیل، کہ وہ اس وقت اس سے اپنا مال رکے گا کہ جب تجھے حاجت ہوگی۔ نمبر 3 جھوٹا شخص، کہ وہ قریب کو تجھ سے دور اور دور کو تجھ سے قریب کر دے گا۔ اور احمق یعنی بے وقوف شخص، کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی چکر میں تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ اور 5واں شخص وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، کہ میں نے ایسے شخص کو قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات پر ملعون پایا ہے، اور فرمایا کہ انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے وہ اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ سلامت رہیے آپ تینوں سلامت رہیے۔ بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ آئیے صاحب مل کر اپنے رب کی شان بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی شان سنتے ہیں، اپنے پالنہار کی شان سنتے ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے صاحب، سائنس مکمل طور پہ فیل ہو جاتی ہے، اپنے گھٹنے ٹیک لیتی ہے۔ جب ایک واقعہ ناظرین میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور سائنس تو ظاہر ہے گھٹنے ٹیکی بھی ہے اور کئی مرتبہ نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ گھٹنے ٹیکی بھی ہے۔ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ فلسطین کی سول ڈیفنس کے ایک رکن اور فوٹوگرافر نے ایک ویڈیو شیئر کی سوشل میڈیا کے اوپر، اور تہلکہ مچا دیا اس ویڈیو نے صاحب، تہلکہ مچا دیا۔ یعنی آپ کو پتہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، میں تو اسے عارضی نسل کشی کہتا ہوں، یہ جو عارضی نسل کشی ہوئی ہے، تو ظاہر ریسکیو کا کام شروع ہوا تو ملبے کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے اس میں ٹیمز وہاں پر جانے لگیں، تو ایک ملبے کا ڈھیر تھا، ایک گھر تھا، اس کا ظاہر ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تو ریسکیو ٹیم نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک ننھی سی مطلب وہ نومولود جو ہے بچہ موجود ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، ظاہر ہے اس میں 2 مطلب باتیں خبروں میں آ رہی ہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہاں موجود ہے۔ تو گمان یہ کیا گیا کہ یہ بھی ظاہر ہے مطلب شہید ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک رمق سی محسوس ہوئی۔ تو 3 گھنٹے کی محنت کے بعد اس کو جب باہر نکالا گیا تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ 3 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ جس طرح سے نعرہ تکبیر سے فضائیں گونجی ہیں وہاں پر، اور سبحان اللہ سے فضائیں گونجی ہیں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سانسوں کو برقرار رکھا ہوا تھا، یعنی
37 ڈیز کے بعد جو ہے وہ بچہ ملبے تلے نکالا گیا، اور جب نکالا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سانسوں کو مکمل طور پہ برقرار رکھا ہوا ہے، جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا قدرت کا کرشمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزہ کی اس پٹی کے اوپر دکھایا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا یہ جو 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس میں ایک خاتون 45 سالہ ایک عورت تھی، اس کا نام نقشہ بی بی تھا، وہ تقریباً کوئی 63 یا 64 دن کے بعد جو ہے وہ ملبے تلے مطلب باہر نکلی تھی، وہ زندہ تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے یہ جو شام میں اور ترکیہ میں جب زلزلہ آیا تھا فروری میں، تو اس میں کئی واقعات ہوئے، اس میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک لڑکا اور ایک 62 سالہ عورت تھی، 7 دن کے بعد جو ہے وہ ملبے کے نیچے سے جو ہے وہ صحیح سلامت نکلے تھے، اور ایک عورت، ایک بچہ اور 2 آدمی 11 دن کے بعد صحیح سلامت نکلے تھے۔ یعنی اللہ جب چاہتا ہے نا اپنی قدرت کو منواتا ہے۔ اس کے ناموں میں ایک نام ہے المحیی، یعنی جس کے معنی ہے زندگی دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو اس بچے کے ذریعے سے آشکار کیا ہے کہ میں زندگی دینے والا ہوں۔ اس کا ایک نام ہے الممیت، موت دینے والا۔ اس نے اس بچے کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ میں نے چونکہ اس کی موت کا وقت نہ رکھا تھا، لہذا اسرائیل بمبارڈمنٹ کرتا رہا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی موت نہیں آئی۔ اس کا ایک نام ہے حفیظ، اس کا صفاتی نام ہے، یعنی وہ محافظ بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ 37 راتیں اس بچے پہ گزری، 37 دن اس بچے پہ گزرے ہیں، اور ہر طرح کے حشرات الارض اس کے پاس آئے ہوں گے، اس کے پاس جانور بھی آئے ہوں گے، لیکن میں ہوں جو محافظ ہوں، میں نے اس کی حفاظت کی ہے اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور میرے رب کا ایک صفاتی نام ہے رب، پالنے والا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ بیانڈ دی امیجنیشن ہے، انسان کی عقل کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ جتنے ایتھیسٹ ہیں نا ان کو چاہیے اس بارے میں سوچیں کہ پروردگار کیسا پالنے والا ہے کہ نہ اس کے پاس فوڈ ہے، نہ اس کے پاس پانی ہے، یعنی وہ نومولود ہے نا، ابھی تو نومولود ہے۔ آپ پتہ ہے آپ کو کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس بچے کے بارے میں خاص طور پہ، کہ یہ پیدا ہی جنگ کے دوران ہوا ہے۔ یعنی اب آپ سوچئے کہ عالم کیا ہوگا، تو نومولود ہے۔ تو رب نے بتایا میں پالنہار ہوں، میں پالنہار ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ میں اس بات کا محتاج نہیں کہ یہاں پر کھانا ہو کہ پانی ہو یا نہ ہو۔ میں اگر اس کو زندہ رکھنا چاہوں گا تو اس کی سانسیں جو ہے وہ 37 دن کے بعد بھی برقرار رہیں گی۔ لہذا شان بیان کیجیے کہ اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیجیے اور سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کیجیے کہ پروردگار وہ ہے جو یقیناً ممید بھی ہے، وہ محیی بھی ہے، وہ حفیظ بھی ہے، اور وہ رب بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثناخواں جناب قاری فیصل چشتی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اور منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے، کتاب الشفا، مفلسی اور تنگدستی کا خاتمہ۔ آپ کو بتلاتے ہیں کیسے ہو کہ روزانہ نماز فجر کے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی، اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کریں۔ گھر سے مفلسی کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا اور گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ روزنامہ 92 نیوز میں پڑھے گا امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام، حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام، وہ علی ابن حسین، وہ علی ابن حسین ابن علی علی مقام، حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام، ان کو زین العابدین کہتے گے سب اہل حرم، ان کو زین العابدین کہتے گے سب اہل حرم، پیش کرتے ہیں سلامی، پیش کرتے ہیں سلامی، آپ کو سب خاص و عام پیش کرتے ہیں سلامی۔
آپ کو سب خاص و عام، آپ کا حسن سخا لطف و عطا مشہور ہے، آپ کا حسن سخا آپ کا حسن سخا لطف و عطا مشہور ہے، سید السادات ہیں، سید السادات ہے، سارا جہاں ان کا غلام، سید السادات ہے، سارا جہاں ان کا غلام، سانحۂ کربلا کے اولی شاہد ہیں آپ، سانحۂ کربلا کے اولی شاہد ہیں آپ، سانحۂ کربلا کے اولی شاہد ہیں آپ، بارش جنت ہے ساجد، بارش جنت ہے ساجد، ان کو حاصل ہے دوام، وارث جنت ہے ساجد، ان کو حاصل ہے دوام، حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام، وہ علی ابن حسین، وہ علی ابن حسین ابن علی علی مقام، حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام۔